السلام علیکم ناظرین، سورہ رحمان قرآن پاک کی ایک خاص سورہ ہے جو کہ در حقیقت مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت مختلف بیماریوں کے علاج کا ذریعہ ہے۔ دل کے مریض آج بھی روحانی مراکز میں سورہ رحمان کی تلاوت سے زیر علاج ہیں۔ سورہ رحمان سن کر سینکڑوں لوگوں نے دل کی بیماریوں سے شفا پائی۔ سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہوئے مسلمانوں کو اللہ کی نعمتوں کا علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں اپنی متعدد نعمتوں کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ ایک مسلمان اس اندازے گفتگو کی زد میں آتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پر اپنی عظیم نعمتوں کے اظہار کے لیے اختیار کیا ہے۔ نہ صرف زمین کی نعمت کا ذکر کیا گیا ہے بلکہ جنت کی نعمت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار مسلمانوں کو اللہ کی بخشش اور خصوصی سلوک کی بشارت ملی ہے جو آخرت میں جنت میں دی جائے گی۔ سورہ رحمان، اس کے حفظ کرنے کے فوائد اور اہم وجوہات۔ سورہ رحمان قرآن پاک کی خوبصورت اور سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی سورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ 55واں باب ہے جو کہ 78 آیت پر مشتمل ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ وسیع پیمانے پر اللہ تعالیٰ سے برکات، حل اور بخشش کا خواہاں ہے۔ اس کے علاوہ زندگی اور حقیقت میں آخرت کے لیے انتہائی مفید اور اہم ہے۔ اس سورت کا عنوان الرحمن ہے جس لفظ سے یہ شروع ہوتی ہے۔ البتہ یہ عنوان سورت کے مضمون سے بھی گہرا تعلق رکھتا ہے کیونکہ اس میں شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت و فضل کے ظہور اور ثمرات بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ رحمان قرآن پاک کی خوبصورت اور سب سے زیادہ تلاوت کرنے والی سورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ 55 باب ہے جو کہ 78 آیت پر مشتمل ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ وسیع پیمانے پر اللہ تعالیٰ سے برکات، حل اور بخشش کی خواہاں ہے۔ اس کے علاوہ زندگی اور حقیقت میں آخرت کے لیے انتہائی مفید اور اہم ہے۔ سورۃ الرحمن نزول کے لحاظ سے مفسرین کا خیال ہے کہ یہ مکی سورت ہے اور موضوع کے لحاظ سے یہ مکی سورت سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے، یہاں تک کہ اسلام کے ابتدائی ایام یا مکی دور میں نازل ہوا۔ مزید برآں اس دعوے کو خلیفہ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء کی روایت سے مزید تقویت ملتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں اس کونے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے دیکھا جس میں حجر اسود نصب ہے۔ اس کا تعلق اس وقت سے ہے جب حکم الہی پس اعلان کر دو اے نبی، آپ کو کیا حکم دیا جا رہا ہے، ابھی نازل نہیں ہوا تھا۔ مشرکین اس وقت یہ الفاظ سنتے تھے فَبِآلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو آپ نماز میں پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت سورہ الحجر سے بھی پہلے نازل ہوئی۔ سورہ الرحمن کو مکی سورت قرار دینے کا ایک زیادہ مسند جواز ترمذی، حاکم اور حافظ ابو بکر البزارز نے حضرت جابر بن عبداللہ سے نقل کیا ہے۔ ان کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، جب لوگ سورہ رحمان سن کر خاموش ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ سورت جنات کے سامنے رات کو پڑھی تھی جب وہ قرآن سننے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کا جواب آپ سے بہتر دیا۔ جب میں نے کلمات الہی پڑھا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ اس کے جواب میں کہتے، اے ہمارے رب، ہم ان میں سے کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، تعریف صرف اور صرف تیرے لیے ہی ہے۔ یہ واحد صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں دونوں کو مخاطب کیا ہے جو کہ زمین کی دوسری مخلوق ہیں، اور انہیں اپنی مرضی اور کسی بھی ممکنہ عمل کی آزادی دی گئی ہے۔ اس صورت میں انسان اور جن دونوں کو درج ذیل پہلوؤں کا احساس دلایا گیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات۔ نمبر 2، اس کی بے شمار نعمتیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس کے سامنے بے بس اور جواب دہ ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے برے نتائج کے بارے میں سخت آگاہ کیا گیا ہے۔ اس کی اطاعت کے بہترین نتائج سے آگاہی۔ اگرچہ سورت کے آغاز میں خطاب صرف انسانوں پر مرکوز ہے کیونکہ زمین کی بادشاہی صرف انسانوں کے لیے ہی ہے، ان کے درمیان اور ان کی زبانوں میں صرف آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، پھر بھی آیت 13 سے آگے دونوں انسان اور جنوں سے خطاب کیا گیا اور دونوں کو ایک ہی دعوت دی گئی۔ سورہ رحمان کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد۔ سورہ رحمان کے حق میں 2 حدیثوں میں سے ایک سورہ رحمان کے مضمون اور موضوع میں اوپر بیان کی گئی ہے اور اگلی درج ذیل ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان پڑھنے اور یاد کرنے کے فضائل۔
اللہ ताला ने पूरी इंसानियत पर अपनी बेशुमार नेमतें नाजिल फरमाई हैं। आम तौर पर और ख़ास तौर पर मुसलमानों पर कुरान के नज़ूल से इन्हें मुमताज़ कर दिया। मज़ीद बरां कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इन लोगों के लिए ज़्यादा फ़याज़ होता जाता है जो रोज़ाना की बुनियाद पर सूरह रहमान को पढ़ते या याद करते हैं। इसे इलाही सूरत में से एक है। शुमार फ़ज़ाइल हैं, यानी रूहानी और जिस्मानी दोनों, जो इस मादी दुनिया में देखे जा सकते हैं। जैसे कि कुरान पाक की तिलावत इस्लाम के बेहतरीन मजहबी फ़राइज़ में से एक है। इसके अलावा इसके लामहदूद इनामात और फ़ज़ाइल भी हैं। कुरान मजीद के बाज़ अब्वाब और आयात में एक फ़र्द के लिए गैर मामूली अहमियत है जो सूरतें कसरत से पढ़ी जाती हैं। इनमें से एक सूरह रहमान है। इस सूरह को मुनफरिद मौके पर पढ़ने पर अल्लाह ताला की तरफ से खसूसी इनामात हासिल होते हैं। सूरह रहमान पढ़ने और याद करके रूहानी फ़ायदे होते हैं। सूरह रहमान की बुनियाद पर नमाज फजर के बाद दिल को नफाक की शर से साफ रखती है। इसके अलावा सूरह रहमान की तिलावत क़यामत के दिन भी राहत का बायस बनेगी, जब हर कोई नेकियों के छोटे छोटे काम के लिए भी बेचैन होगा। जो शख्स इस सूरत को पढ़ने की आदत डालता है वो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज़्यादा महफूज और बरकत महसूस करता है। यहाँ तक कि खालिक और इसकी अजीम सूरत को दिल से पढ़ने और सीखने वाले के दरमियान एक मजबूत रिश्ता पैदा हो जाता है। हालांकि तिलावत के लामहदूद सवाब और फ़ज़ाइल हैं। अगर सूरह रहमान पढ़ने से आजिज़ हो वो इस सूरह को सुन सकता है, क्योंकि इसका इंसानी जिस्म पर मुस्बत असरात पड़ता है। सूरह रहमान बनी नूए इंसान की सेहत और दौलत पर अपनी लामहदूद सखावत के लिए मशहूर है। सूरह रहमान बीमार और लाखर लोगों पर मुआसाती असरात रखती है। कैंसर, ज़ियाबतीस, हेपेटाइटिस सी, गुर्दे की बीमारियाँ, दिल के मसाइल वगैरह और दीगर अमराज का अलावा सूरह रहमान सुनने से काफ़ी इलाज में मदद मिलती है। इस तरह हमारे दिल और दिमाग हमेशा माहौल से इत्मीनान को महसूस करने की हालत में रहते हैं। जैसे कि हम सब एक मतलाशी दुनिया में रह रहे हैं जहां दुनियावी हवस और हालात एक फ़र्द के लिए कंसोल का वाहिद ज़रिया मालूम होते हैं। इस मंजरनामे में एक फ़र्द सूरह रहमान को हिफ्ज़ करने और तिलावत करने के साथ साथ आप हकीकी ज़िंदगी जीने का भी मज़ा ले सकते हैं। तो आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो बर वक्त और बआसानी आप तक पहुंचती रहा करें। और अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कर सकते हैं।